بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات السلام علیکم۔ آج کی جو سب سے اہم خبر ہے اور جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے عالم اسلام کے ابھرتے ہوئے ملک ترکی کے اندر سے۔ ترکی میں طیب اردوغان کی جب سے حکومت آئی ہے اس کی کوشش یہ ہے کہ وہ کسی نہ کس طرح اسلام کے تشخص کو بحال کرے، اسلام کی اصلی جو حقیقی صورت ہے اس کو بحال کرے، جو خلافت عثمانیہ کے دور پر جو قائم تھی اس کو بحال کرے۔ اس سلسلے میں طیب اردوغان نے ایک ڈرامہ بنایا ارطغرل الغازی، جس کی ڈبنگ بھی کی گئی، جو پاکستان کے اندر بھی اردو کے اندر دستیاب ہے۔ یہاں ہمارے ناظرین بڑی اس کو محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ لیکن ارطغرل الغازی ایک بڑا کردار ہے جس نے ترکی کو ایک دفعہ دوبارہ وہ زمانہ یاد کروا دیے ہے جب ترکی اس پورے خطے کو حکومت کرتا تھا، جب اسلامی ممالک پر اس کی بادشاہت کا ڈنکا چلتا تھا اور سارے اسلامی ممالک اس کے زیر سائے تھے۔ لیکن بعد ازاں انگریز کی بڑی سازش کے تحت اس کو کمزور کیا گیا، بعد ازاں اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا، اور اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا پر جتنے بھی اسلامی ملک ہیں، عرب ملک، وہ کسی نہ کس طرح پہلے ترکی کے ساتھ موجود تھے، ترکی کے زیر کنٹرول میں تھے۔ حرمین شریفین، بیت المقدس اور ملک شام، روضہ رسول، یہ جتنے بھی مقدس مقامات ہیں یہ سارے کے سارے ترکی کے زیر کنٹرول میں تھے۔ لیکن جو 1923 کو 1923 کو جو ایگریمنٹ ہوا تھا، اس ایگریمنٹ کے تحت 100 سال تک ترکی چونکہ ان علاقوں سے دستبردار ہے اور بھی کافی سارے معاملات ہیں، لیکن طیب اردوغان نے ارطغرل الغازی بنا کر اسلامی دنیا پر یہ واضح کر دیا کہ انشاءاللہ وہ دور آئے گا جس دور کے اندر دوبارہ سے خلافت عثمانیہ بحال ہوگی، ایک وہ دور آئے گا جس دور کے اندر ہم دوبارہ سے آپ کے پاس آئیں گے اور اسلام کی جو اصل شکل ہے، جو اصل صورت ہے، ہم اس کو آ کر بحال کریں گے۔ لیکن جو تازہ ترین بات ہے وہ ہے ارطغرل الغازی کے مزار مقدس کے پاس سے سونے کا دریافت ہونا۔ اس وقت تقریباً 99 ٹن جو سونے ہیں وہ وہاں سے دریافت ہوئے ہیں، اور اگر ہم اس کو دیکھیں تو مارکیٹ کے اندر اس کی جو قیمت ہے وہ تقریباً 6 ارب ڈالر کے قریب ہے۔ 6 ارب ڈالر وہ ہے۔ اگر آپ اس کا اندازہ لگائیں تو سعودی عرب نے ہماری معیشت کو سہارا دینے کے لیے ہمیں 3 ارب ڈالر دیے تھے، جو اب وہ آہستہ آہستہ ہم سے واپس لے چکے ہیں۔ 1 ارب ڈالر اب واپس ہمارے پاس موجود ہے، وہ بھی ہم اس مہینے ان کو وہ ادا کر دیں گے۔ تو اس کے علاوہ 6 ارب ڈالر ہم نے لیے تھے IMF سے، اور تاکہ اپنی معیشت کو سہارا دے سکیں ہم نے لیے تھے۔ اب صاف ظاہر ہے ہم وہ بھی واپس کر رہے ہیں آہستہ آہستہ، گویا کہ 6 ارب ڈالر لے کر ہم نے اپنی معیشت کو مضبوط کیا، مستحکم کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عظیم جو سپاہی تھا، ترک سپاہی، اس کے مزار کے پاس سے 99 ٹن سونا نکال دیا ہے، اور جو ترکی کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ ارطغرل الغازی کا جو زمانہ ولادت ہے، پیدائش ہے، وہ 1191 کے آس پاس کا ہے۔ تاہم ان کی جو جائے پیدائش ہے اس کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہے کہ وہ کہاں کی ہے، اور بہت سارے مورخین اس کے بارے میں اختلافات رکھتے ہیں۔ لیکن عظیم سپاہ سالار کو جس جگہ پر مدفن کیا گیا ہے وہ علاقہ انتہائی خیر برکت والا علاقہ ثابت ہو رہا ہے۔ آپ کئی قبیلے کے سردار تھے، اور ترکی کے جنوب مغربی علاقہ جو ہے سوگوت میں وہ واقع ہے۔ ارطغرل الغازی کی جو وفات ہے 1280 میں بتائی جاتی ہے، اور سوگوت ترکی کے مرمرہ علاقے میں ایک شہر اور بلیحق کے نام سے ایک صوبہ ہے، وہاں پر آپ کا مزار مقدس ہے۔ اب معلوم یہ ہوا ہے کہ سونا ملنے کے بعد، اتنا بڑا سونا ملنے کے بعد، اتنا بڑا ذخیرہ ملنے کے بعد، جس کی مجموعی جو پیسہ ہے وہ 6 ارب ڈالر ہے، ایک تو اس سے سعودی اپنا ترکی کی معیشت مضبوط ہوگی، مستحکم ہوگی، ایک بات۔
दूसरी बात ये है कि इसको निकालने में कम अज कम तुर्की को 3 बरस लगेंगे। अब 3 बरस के अंदर तुर्की की मैशत मजबूत होगी, उसके तिजारत मजबूत होगी, उसके जो बाकी मामलात हैं वो मजबूत होंगे, और 3 साल के अंदर अंदर ही 2023 आने वाला है। वो जो 100 साल वाला एग्रीमेंट था वो भी मुकम्मल होने वाला है। तो कुछ जो क्या सराइयाँ हैं, जो नेक खदशात हैं जो मेरे ज़हन में आ रहे हैं, वो ये आ रहे हैं कि इंशाअल्लाह जो अगले 3 साल हैं, अगले 3 साल में न सिर्फ तुर्की की मैशत मजबूत होगी, बल्कि तुर्की एक दफ़ा दोबारा खिलाफत उस्मानिया की बहाली के लिए काम भी करेगा, और तुर्की असर नौ आलम इस्लाम की क़यादत के लिए भी इंशाअल्लाह तैयार होगा। अगर आप इस वक्त देखें कि इसराइल के साथ अरब ममालिक जो ताल्लुकात बना रहे हैं, उनकी कोशिश ये है कि हम उसको तस्लीम भी कर लें। पस पर्दा क्या बात है? पस पर्दा वो तुर्की से डरे हुए हैं कि 2023 के अंदर तुर्की हमारे ऊपर कब्जा कर लेगा, इसलिए वो अपनी बादशाहत को दबाव देने के लिए, अपने मुल्क को मजबूत करने के लिए वो ये सारे काम कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने जिस तरह तुर्की को ये ज़ख़ीरा दे दिया है, उसकी मैशत दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है, तो उम्मीद है तुर्की इंशाअल्लाह तमाम चैलेंजेस से निपट लेगा। इस वक्त जो सूरत हाल है, बरतानवी जो तरीक़ेदार के मुताबिक जो अर्तुगरुल अल-गाज़ी का जो मज़ार है 19वीं सदी के आखिर में उसकी तामीर हुई थी, तज़य्युन और आराइश की हुई थी। उस दौर में सुल्तान अब्दुल हमीद दोयम ने जो मैशत कमज़ोर हो रही थी, उसकी साख को बेहतर करने के लिए इस मज़ार की तामीर करवाई थी। और तारीख़ कहती है कि मज़ार की तामीर हुई और उसके साथ ही आपकी जो मैशत है वो मजबूत हो गई। फिर उसके बाद उन्हें यह किया कि उसके यहाँ एक उस्मानी दौर के अंदर जो एक कब्रिस्तान था शुहदा का, वो तामीर किया, और उसकी तज़य्युन आराइश की, और उसका जो मुतासरा इलाका था उसको बेहतर किया, और जो वहाँ की ज़मीनें थी, जिस तरह हमारे जो मज़ारात है पाकिस्तान के अंदर हम उनको अलॉट कर देते हैं, ऐसे ही ज़मीनें आपने उनको दी, और इस तरह ये सारा जो सिलसिला था वो दोबारा से आपने बनाया। बहरहाल इस वक्त जो सऊदी अरब की जो हुकूमत है उसने ये ऐलान किया है कि ये ख़जाना हमारे पास आ चुके हैं, और इसकी खबर नशर होते ही जो उस वक्त जो तुर्की की जो अपना जो कंपनी है जो ये निकाल रही है सारा, तुर्क कंपनी ने ये उसके हिस्से के अंदर 10% इजाफा भी हो चुके हैं। बाकी सारे मामलात भी वक्त के साथ साथ चल रहे हैं। बहरहाल जो बड़ी ही खुशकुन खबर है, बेहतर खबर है, और हमारे लिए बहुत ही आला खबर है, वो यही है कि तुर्की का जो आने वाला वक्त है इंशाअल्लाह उसके लिए बेहतर साबित होगा। और जब तुर्क खड़े होंगे तो फिर पाकिस्तान भी खड़ा होगा, तुर्क खड़े होंगे तो फिर हमारे लिए भी आसानी होगी, तुर्क खड़े होंगे तो इंशाअल्लाह एक दफ़ा दोबारा खिलाफत उस्मानी की याद ताज़ा होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।